إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد گرامی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ توبہ کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یعنی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ اعمال بد سے درگزر فرمائے گا۔ اسی لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر آتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا لیکن وعدے کو توڑ دیا اور کتاب الہی کو پسے پشت ڈال دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا، تو انہوں نے نہ ہی کوئی نیکی کی اور نہ ہی اپنے آپ کو برائیوں سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات ناپسند فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اس کی توبہ میں اخلاص نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، جو کہ اس حکایت سے بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے کپڑے کے نیچے کوئی چیز چھپا رکھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اے نوجوان، اس کپڑے کے اندر کیا چھپا رکھا ہے؟ تو وہ نوجوان ڈر گیا کیونکہ اس کے اندر شراب تھی، لیکن نوجوان نے شراب کا نام لینے سے شرمندگی محسوس کی اور دل ہی دل میں توبہ کر ڈالی کہ یا اللہ، مجھے عمر کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرما، میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ تو کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں نے کپڑے کے اندر بوتل چھپا رکھی ہے جس کے اندر سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ تو جب اس نے بوتل نکالی اور حضرت عمر کے سامنے پیش کی تو اس کے اندر باقی سرکہ تھا۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ جب مخلوق کے ڈر سے مخلوق نے توبہ کر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ میں اخلاص دے کر اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اور یہاں پر ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی کنگال گنہگار اپنے اعمال فاسدہ سے توبہ طائب ہو کر خضوع و خشوع کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہ اس کے گناہوں کے شراب کو اطاعت کے سرکے میں تبدیل کر دے گا۔ اور خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے کا ذریعہ صرف اور صرف نماز ہے، جیسا کہ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو رات کو چوریاں کرتا ہے، لوگوں کا حق چراتا ہے، لوگوں کے مال پر ڈاکے ڈالتا ہے، لیکن وہ دن کو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، تو کیا آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنی چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ آدمی رات کو چوریاں کرتا ہے، رات کو ڈاکے ڈالتا ہے، لیکن اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو انسان نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توبۃ نصوحا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔